نے کہا نہیں ندا ہو چکی ہے. نفس کہتا رہا دکان میں بیٹھے ہوئے ہو یہ گاہک کا وقت ہے، اور تو نے کہا نہیں اللہ کی طرف سے بلاوا آیا ہے، بلاوا، میں نے جا کے رب کو راضی کرنا ہے. اسی طرح نفس کو ہر موقع پر کچلتا رہا. نفس کہتا رہا گناہ کرو، تم نے کہا نہیں اللہ ناراض ہوتا. نفس کہتا رہا زنا کرو، زنا کے دوائی کا ارتکاب کرو، اس سے تجھے مزہ آئے گا، غیر محرم کو دیکھنے سے مزہ آئے گا، شراب پینے سے مزہ آئے گا، زنا کرنے سے لذت آئے گی. تو نے کہا نہیں یہ لذت حرام ہے، ناجائز ہے، اور اس سے بچنے کا حکم ہے. اس پہ میرا رب العالمین جو میرا محسن ہے منعم ہے وہ ناراض ہوتا ہے. میں نے نا دوائی زنا کی طرف بلانے والی چیز ہے، دوائی زنا بلانے والی، نہ ان کی طرف دیکھنا ہے نہ زنا کی طرف دیکھنا ہے. میں نے نظر بھی چکھانی ہے اور میں نے زنا سے بھی بچنا ہے تاکہ رب مجھ سے راضی رہے. یہ صبر ہے. فرشتے اس پہ کہیں گے تمہیں سلام ہو، تمہیں سلام ہو، تمہیں سلام ہو. اب تمہیں رب کی طرف سے سلامتی ہوگی ہر اعتبار سے، کھانے پینے کے اعتبار سے، پہننے کے اعتبار سے، ناگوار باتیں نہ دیکھنے کے اعتبار سے، اور بڑھاپا نہ دیکھنے کے اعتبار سے، بیماری نہ دیکھنے کے اعتبار سے، اور ایک دوسرے میں محبت کی کمی کے اعتبار سے کوئی قسم کی کوئی ناگواری نہیں ہوگی. سلامتی ہی سلامتی ہوگی ہر چیز سے. اور رب بھی کہے گا سلام قولا من رب الرحیم، رب رحیم کی طرف سے تمہیں سلام ہو. اللہ سلام کرے، اس سے بڑھ کر اعزاز کیا ہے. یہاں اگر گلی سے گزرتے ہوئے کوئی وزیر سلام کر لے، ہم کہہ رہے وزیر نے سلام کیا ہے. اور پھر کائنات کا بنانے والا، وزراء اور ملوک اور ساری مخلوقات کو بنانے والا، زمین و آسمان کو بنانے والا، خالق مالک، وہ سلام کرے تو اس میں کتنا اعزاز ہوگا، کتنا مزہ ہوگا. اللہ ہمیں نصیب کرے. اللہ اکبر. علماء نے لکھا کہ ہر برائی کی جڑ اور بنیاد اور انسان کی تباہی اور بربادی دنیا آخرت دونوں کی یہ نفسانی خواہشات کی پیروی میں. نفسی ہی اسے کہتا ہے کہ نیکی مت کرو، اور نفس ہی اسے کہتا ہے گناہ کرو. گناہ کرتا ہے، اللہ کی بغاوت کرتا ہے اور نیکی نہیں کرتا اور فرض نہیں ادا کرتا تو نفس کی وجہ سے. اگر نفس کو یہ قابو میں رکھے، کنٹرول میں رکھے، تو پھر یہ نیکی کا موقع بھی ضائع نہیں کر سکے گا اور گناہ کا ارتکاب بھی نہیں کر سکے گا. اللہ نے جتنی کتابیں بھیجی ہیں، جتنے انبیاء بھیجے ہیں، انہوں نے حضرت انسان کو یہی درس دیا ہے کہ نفس کے خلاف اور اللہ کے حکم کے مطابق چلنا ہے. اللہ کے حکم کے مطابق اور نفس کے خلاف چلنا ہے. اور اسی سے فضائل اعمال والے سناتے ہیں ایک صحابی کو ایمان کی دولت نصیب ہوئی تھی. ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور کہا کہ میری عادت ہے، میں ہمیشہ مسلمان نہیں تھا، میں ہمیشہ نفس کے خلاف چلتا ہوں. تو رسول اللہ نے فرمایا تیرا نفس تجھے اجازت دیتا ہے کہ تو ایمان لے آئے؟ اس نے کہا نہیں. تو کہہ رہے یہاں پھر نفس کے مطابق کیوں چل رہا ہے؟ جب تیرا ایک اصول ہے تو نفس کے خلاف چل رہا ہے، تو جہاں تیری آخرت دنیا دونوں کی کامیابی اور بہت بڑے فائدے کی بات ہے، بہت بڑے فائدے کی بات ہے ایمان لانا، اس موقع پر تم نفس کے مطابق کیوں چلتے ہو؟ چنانچہ وہ مجبور ہوا وہ آدمی اور وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. تو نفس کے خلاف چلنے سے آدمی کو دنیا آخرت دونوں کی کامیابی اور نعمتیں ملتی ہیں، اور اس کے مطابق چلنے سے دنیا آخرت دونوں کی بربادی ملتی ہے. ہے اللہ. اس لیے اللہ سوال میں فرمایا جن لوگوں نے یہ دو کام کیے، ایک نماز کو ضائع کی اور ایک نفسانی خواہشات کی پیروی کرتے رہے، اس کے پیچھے چلتے رہے، فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، تو قریب وہ اس کے انجام کو پہنچیں گے، اس کے انجام کو پہنچیں گے. غیہ
برائی کا انجام اور سزا کو بھی کہا جاتا ہے غی. اور غی جہنم کے اندر ایک وادی ہے جو جہنم میں سب سے نیچے ہے، اور ایک نہر ہے، ایک نہر ہے، اس میں جہنمیوں کے جسموں سے پیپ نکل کے آگ میں جل جل کے جب جسم خراب ہوگا اس سے پیپ نکلے گی، ایسی پیپ کہ بہت بدمزہ ہوگی. دنیا میں اگر اس کا ایک ڈول گرا دیا جائے تو کوئی چیز کھانے کی قابل نہ رہے، زندہ لوگ مر جائیں اس کی بدبو سے، تعفن سے، سارے سمندر اس سے بدبودار ہو جائے، بدمزہ ہو جائے. ایسی بدمزہ اور بدبودار پیپ جہنمیوں کے جسم کے زخموں سے جو نکل رہی ہوگی، اسے ایک نہر بن چکی ہوگی، جہنم کے نیچے جاری ہوگی. اس نہر میں ایسے لوگوں کو ڈالا جائے گا. کن کو؟ جو دنیا میں نفسانی خواہشات کی پیروی کرنے والے ہوں، جو نفس کہے وہی کرے، جو نفس کہے وہی کرے، جو نفس کہے وہی کرے، اور اس طرح وہ نفس ان کو نیکی سے روکے اور گناہ کا ارتکاب کرائے، اللہ کی بغاوت کرائے. شاہ ولی اللہ محدث ذیل الرحمن نے بڑی قیمتی بات فرمائی کہ جب تک اللہ والے نیک علماء، دیندار علماء دنیا میں موجود ہوتے ہیں، اللہ اور اس کی رسول کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، تو لوگ کوئی بات سننے کے لیے لوگ تیار نہیں ہوتے. اور جب دنیا سے چلے جائیں تو پھر قبر پہ مزار بنا لیتے ہیں. ادھر تو پھر ساری رسمیں ادا ہوتی ہیں، ساری رسمیں اس کو بڑی سے بڑی سرکار بنا دیتے ہیں. لیکن جب تک وہ زندہ ہوں اور اللہ اور اس کے رسول کی باتیں کر رہے ہیں، ان کی طرف بلانے والے ہوں، تو کوئی ان کی بات مانتا نہیں. اس انسان ناشکرے نے انبیاء کی بات نہیں مانی، ان کی زندگی میں انبیاء کی بات نہیں مانی، امام الانبیاء کی بات نہیں مانی. تب تو ان کو مکے سے مدینہ ہجرت کرنی پڑی، اور تقریباً 21 سال تک وہ جنگیں لڑتے رہے مکہ والوں سے. 21 سال تک جنگیں لڑتے رہے. ابراہیم علیہ السلام دیکھ لیں، لوط علیہ السلام دیکھ لیں، کتنے انبیاء ہیں کہ جہاں مبعوث ہوئے لوگوں نے بات نہیں مانی، ہجرت میں مجبور ہو. نبی کی قدر نہیں کرتے. جو نبی کا چہرہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کو دیکھ کے منصف مزاج لوگ اور حق کے متلاشی لوگ کلمہ پڑھنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں، یہ کہہ کر کہ خدا کی قسم یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا، اللہ کے نبی کا چہرہ ہو سکتا ہے. ایسے لوگوں کی بھی ناقدری کی حضرت انسان نے. تو پھر ظاہر ہے اولیاء اور علماء وہ کشمار میں. اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے. فرمایا القریب اپنے انجام کو پہنچیں گے. دوسرا گروہ وہ کہ وہ نیک رہا، اور اگر کہیں غلطی ہو گئی تو فوراً توبہ کر لی. اور ایسے لوگ بھی جو پہلے ایمان سے محروم تھے، ایمان لے آئے اور نیک اعمال کرتے رہے. اللہ نے فرمایا کہ ایسے لوگ جنت میں داخل ہو. کون سی جنت میں؟ جس میں رہائش کے قابل دائمی رہنے والے باغات ہوں گے، اور میں داخل ہوں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نصیب فرمائے وہ. اور ان پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں ہوگا کہ ان کو ان کی نیک اعمال کا بدلہ کم دیا جائے، کسی نیکی کا بدلہ نہ دیا جائے. ایسا نہیں ہوگا، وہ رب العالمین کا فیصلہ ہوگا. کہتے ہیں یہ وہ باغات ہیں کہ جن کا رحمان نے اپنے بندوں سے غائبانہ طور پر وعدہ کیا. بندے نے دیکھا نہیں، ایسے ایمان والے بندوں نے، نیک بندوں نے دیکھے نہیں وہ باغات، دیکھے نہیں، لیکن اللہ اور اس کے رسول کے وعدے تو ان کو یقین ہے، ایمان ہے اس پہ. تو اللہ فرماتے ہیں یہ باغات کا وعدہ، جنت کا وعدہ، یہ ضرور پورا ہو کر رہنے والا ہے. اس دن پھر انسان کہیں گے ساری تعریف اللہ کے لیے ہے، اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے ہمیں ان باغات کا اور محلات کا وارث بنایا، جس کا اس نے وعدہ کیا تھا. وہ اگر ہمیں یہاں نہ پہنچاتا، توفیق نہ دیتا، تو ہم یہاں پہنچنے والے نہیں تھے. اللہ ہمیں بھی ان میں بنا دے.
اللہ فرما رہے ہیں کہ ان باغات میں